تو آج ہم بات کرنے والے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حکمت پر۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے قیادت کا معیار، پھر علم کا سمندر، اس کے بعد ایک عظیم مباحثہ، پھر دیکھیں گے کہ عمل میں کردار کیسا ہو، اور آخر میں ایک بہت ہی طاقتور سبق۔ ان سب کو ملا کر امام کے فکری میراث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلا موضوع ہے قیادت کا معیار، اور سوال یہ ہے کہ ایک سچے رہنما کی سب سے ضروری خوبی آخر ہے کیا؟ سوال یہ اٹھایا گیا کہ پیغمبر اسلام کے بعد کون ہے جو امت کی قیادت کا حقیقی اہل ہے؟ اب دیکھیں، یہ کوئی عام سوال نہیں ہے۔ یہ سیاست یا خاندانی پس منظر سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ ایک بہت گہری صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ شخص جس کے پاس سب سے گہرا علم ہو، یعنی لیڈرشپ کی پہلی اور سب سے اہم شرط ہی علم ہے۔ اچھا، تو اگر علم اتنا ہی ضروری ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ علم کتنا وسیع تھا؟ ہمارا اگلا موضوع یہی ہے، علم کا سمندر۔ یہاں ہم دیکھیں گے ایک جگہ کہا گیا ہے، اول سے آخر تک تمام انسانیت کا علم ان کے علم کے سمندر کے مقابلے میں صرف ایک قطرہ ہے۔ سوچیں ذرا، یہ تشبیہ ایک پرندے کی کہانی سے لی گئی ہے، اور یہ امام کی عقل اور دانش کی وسعت کو سمجھانے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ اس علم کی ایک مثال ایک مباحثے میں ملتی ہے۔ ایک ہندوستانی طبیب نے ایک بڑا دلچسپ سوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے تو پھر ہمارے جسم سے نکلنے والی رطوبتوں کے ذائقے الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ اب یہ سوال سیدھا سیدھا انسانی بائیولوجی کا ہے، اور امام نے اس کی وضاحت کچھ اس طرح کی۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، آنسو نمکین ہے تاکہ آنکھ کی چربی کی حفاظت ہو سکے، تھوک میٹھا ہے تاکہ کھانے کا ذائقہ چکھا جا سکے، اور کان کا میل کڑوا ہوتا ہے تاکہ کیڑے مکوڑے اندر نہ جا سکیں۔ یہ جواب کتنا زبردست ہے! یہ دکھاتا ہے کہ کیسے خدائی مقصد ہماری جسمانی ساخت سے جڑا ہوا ہے۔ چلیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بالکل مختلف قسم کا چیلنج تھا۔ ایک ملحد نے سوال کیا، کیا تمہارا خدا پوری کائنات کو ایک انڈے میں سما سکتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ نہ کائنات چھوٹی ہو اور نہ ہی انڈا بڑا ہو۔ یہ سوال خدا کی قدرت کو پرکھنے کے لیے تھا، اور امام کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا، خدا تو پہلے ہی پوری کائنات کو، یعنی آسمانوں اور زمین کو، اس سے بھی بہت چھوٹی چیز میں سما دیتا ہے، اور وہ ہے تمہاری آنکھ کی پتلی۔ سبحان اللہ! اس جواب نے پورے مسئلے کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہاں دیکھنے کے عمل کو خدا کی قدرت سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک بہت ہی مشہور مباحثے کی طرف۔ یہ مکالمہ عالم ابو حنیفہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ امام نے کس طرح اسلامی قانون میں صرف قیاس یا منطق استعمال کرنے کی حدود کو چیلنج کیا۔ امام نے ایک تضاد سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ قتل، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ چاہیے، جبکہ زنا، جو قتل سے چھوٹا گناہ ہے، اس کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدائی قانون صرف انسانی منطق یا قیاس پر چلتا تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال دراصل ایک بہت بڑی دلیل کو سامنے لاتا ہے کہ خدائی قانون کو سمجھنے کے لیے صرف سطحی موازنے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر انہوں نے ایک کے بعد ایک کئی اور مثالیں دیں جو عام منطق کو چیلنج کرتی ہیں، جیسے مرد جو جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہے، اسے وراثت میں عورت سے زیادہ حصہ کیوں ملتا ہے؟ یا یہ کہ عورت کو قضا روزہ تو رکھنا پڑتا ہے جو نسبتاً کمتر عبادت ہے، لیکن قضا نماز نہیں پڑھنی پڑتی جو کہ بڑی عبادت ہے۔ اور ایک اور مثال، 10 درہم چرانے کی سزا انگلیاں کاٹنا ہے، لیکن اگر کوئی وہی انگلیاں کاٹ دے تو اس کا معاوضہ 500 درہم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ساری مثالیں روایتی منطق کو توڑ دیتی ہیں۔ تو اب تک ہم نے علمی گہرائی کی بات کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا علم عملی زندگی اور اخلاقیات میں کیسے ڈھلتا ہے، یعنی عمل میں کردار کیسا ہونا چاہیے۔ امام کی ایک بہت ہی گہری نصیحت تھی اپنے ماننے والوں کے لیے۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے لیے خاموش مبلغ بن جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو زبان سے نہیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اور اپنی ایمانداری سے دین کی دعوت دو۔ اصل دعوت الفاظ سے نہیں بلکہ زندہ مثال بن کر دی جاتی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے جہاں کہا گیا ہے کہ انسان سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سوال یہ تھا کہ نعمتیں ہیں کیا؟ ابو حنیفہ کے ساتھ آخری مباحثہ اسی گہرے سوال پر تھا۔ عام خیال تو یہی تھا کہ نعمتوں سے مراد کھانا، پانی اور دوسری دنیاوی آسائشیں ہیں، لیکن امام نے اس تشریح کو ایک بہت خوبصورت مثال سے چیلنج کیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا کوئی سخی میزبان اپنے مہمان سے ہر ایک لقمے کا حساب مانگتا ہے جو اس نے کھلایا ہو؟ ظاہر ہے نہیں، تو پھر اللہ کیسے حساب مانگے گا؟
پھر امام نے اس آیت کا اصل مفہوم بتایا۔ انہوں نے فرمایا، وہ عظیم نعمت جس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا وہ محمد اور ان کے اہل بیت کی محبت اور ولایت ہے۔ سبحان اللہ! تحفہ، اور اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری دنیاوی چیزیں نہیں بلکہ روحانی رہنمائی ہے۔